الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پیر اور جمعرات کو بعد اثر جو درس چل رہا ہے، اس میں گزشتہ جمعرات کو ہم نے بازار کے آداب سنے تھے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بازار میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن دعاؤں کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں ہمیں بجائے دنیا پرستوں اور دنیا والوں کے اپنے رب اور اپنے نبی کے ان اصول اور قوانین کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے سکھائے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعرات کو اس کے 7 ادب ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ اب یہ یہاں سے پھر 8واں ادب ہے، خرید و فروخت کرتے وقت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ اس کی وجہ سے خرید و فروخت تو ہو جاتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ بہت سے تاجروں کی عادت رہتی ہے گاہک کو اپنی بات کا اعتماد دلانے یا اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امتیوں کو اس سے روکا ہے کہ قسمیں کھا کھا کے مال نہ بیچو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا تھوڑا بہت مال بک جائے، کچھ کمائی ہو جائے، لیکن اللہ اس میں سے تمہاری برکت اٹھا لے گا۔ آج ہر آدمی بے برکتی کا شکار ہے، اس کی بہت سی وجہیں ہیں۔ بے نمازی کی بھی مال میں کوئی برکت نہیں رہتی، بے نمازی کے کوئی کام میں برکت نہیں رہتی، تاجر جو جھوٹ بول کے کماتا اس کی کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمارے دین نے ہم کو پہلے آگاہ کر دیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ، مکر و فریب، تدلیس اور حد سے زیادہ نفع کمانے کی حرص سے پرہیز کریں۔ آج کل تو یہ بہت چل رہا ہے، 10 روپے کی چیز کو 40، 50، 60 تک بیچ رہے ہیں لوگ۔ 10 روپے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت لٹیرے ہیں میڈیکل والے۔ میڈیکل لائن اس وقت سب سے زیادہ لٹیری ہے، انسانوں کی سمجھ لو لاشوں کے سوداگر ہیں یہ ڈاکٹر اور میڈیکل۔ 3 روپے کی سوئی، 3 روپے کی پلاسٹک کی سوئی، 150 روپے 200 روپے لگاتے اس کے بل میں، صرف 3 روپے کی ہے وہ۔ جو سلائن 65 روپے کی ہے وہ 265 کی۔ یہ اسی طرح سے پورا معاملہ ہے، یہاں تک کہ کمپنی جو سیمپل کے نام پر ڈاکٹروں کو دیتی ہے کہ بھئی ہماری کمپنی نے کھانسی کی یہ دوا بنائی ہے، یہ الٹی پیخانے کی دوا ہے، یہ بخار کی دوا ہے، یہ آپ لوگ رکھو ہماری طرف سے اور اپنے مریضوں کو دو، اور اس کا کیا رزلٹ ملتا ہے ہم کو بتاؤ، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پھر ہماری کمپنی سے آرڈر دے کے منگاؤ فری، تو وہ اس کے بھی پیسے کماتے ہو، جبکہ اس پہ باقاعدہ چھاپا مارا ہوا رہتا ہے ناٹ ٹو بی سولڈ بول کے، یہ بیچنے کی نہیں ہے بول کے، وہ اس کے پیسے لے لیتے ہو۔ یعنی ہمدردی، انسانیت نام کو نہیں رہی۔ مال و دولت کی حرص نے انسانوں کو درندہ بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو ہمارا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا تو اندر سے اناج کو گیلا پایا۔ گیہوں تھے، وہ گیہوں یا جو اس کا ڈھیر تھا۔ آپ بازار سے گزرے، آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالے تو اندر نم تھا، وہ گیلا تھا۔ تو آپ نے پوچھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج والے سے پوچھا یہ گیلا پن کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم نے اس بھیگے ہوئے حصے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ دیکھو ہمارے دین کا کیسا معاملہ، ہمارے نبی کی تعلیم کیسی ہے۔ خبردار! اور پھر اس کے بعد کتنی خطرناک بات آپ نے ارشاد فرمائے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے، سب کر رہے، مگر کہیں یہ عمل ہم سے ہو رہا ہے کائے کا؟ یہ صرف اناج بیچنے کا نہیں،
آگے جو بات آپ نے بولی، قانون جو بتایا آپ نے اور انجام جو بتایا، خبردار جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، آپ نے اس کو اپنی امت سے ہی نکال دیا۔ چاہے کسی کو بھی دھوکہ دو، کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ من غش فلیس منا، آپ نے صاف اعلان فرما دی، دھوکہ دینے والا میری امت میں سے نہیں ہے ہی نہیں، اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے، میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج کل دھوکہ دینے کو تو عقل مندی سمجھا جا رہا ہے۔ پھر ناپ تول میں ہرگز کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی آج ڈرنے والا نہیں ہے اللہ سے، بہت کم ہے۔ اب وہ الیکٹرانک کی ترازو ہو گئے تو بول رہے کہ بھئی اس میں اب ڈر نہیں رہا ڈنڈی مارنے کا، مگر اس میں بھی ہے۔ وہ جو کڑی والی ڈنڈی ہوتی تھی اس میں تو بھی پتہ چل جاتا تھا، اس میں تو عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، سارا ریموٹ کے اوپر رہتا، کیا کر رہے کیا نہیں، اندر کیا انہوں نے الیکٹریشین کو بلا کے، میکینک کو بلا کے اندر کیا کاڑی کر دی ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ آدمی کی ایمانداری پر ہی منحصر ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، مسلمان ہے، آخرت کا یقین رکھنے والا ہے، وہ ڈنڈے نہیں مارے گا، کسی حال میں نہیں مارے گا ڈنڈی۔ اور اتنے یعنی ماہر ہوتے وہ ڈنڈی مارنے میں، یہ جو ترازو رہتا اپنا کڑی والا، اس کو ایسا الگ ہی قسم کا ایسا جھٹکا دیتے ہو کہ آٹومیٹک جھک جاتا ہو پلڑا، یا پھر نیچے کچھ لگا کر رکھتے ہیں اس کو، نیچے لگا کر رکھتے ہیں اس کو۔ حالانکہ گورنمنٹ کے بھی اتنے سخت اصول ہے اس پر، وہ جو وزن کے باٹ ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسپیکٹر آ گیا چیکنگ والا، اس نے دیکھا کہ یہ باٹ کے تو ڈیٹ نکل چکی، اس نے ویریفائی بھی نہیں کیا، جرمانہ بیٹھ جاتا۔ کون؟ حکومت میں بھی سب چور بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں بھی سب چور بھرے ہوئے، سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، چل تو بھی کھا، ہم کو بھی کھانے دے، یہ چل رہا ہے معاملہ۔ اللہ نے کتنی سخت وعید سنائی ہے ان کے لیے بھی۔ سورہ مطففین ہے، آیت نمبر 1 سے 3، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ کتنی مار لیں گا ڈنڈی؟ تباہی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی فطرت یہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، میری قوم، اللہ کا دیا ہوا منافع ہی تمہارے لیے خیر اور بہتر کا ذریعہ ہے، برکت کا سبب ہے، اس طرح لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے نہ دو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اور عذاب آیا ان پر۔ جامعۃ الفلاح میں ہمارے استاد نے بھی ایک واقعہ سنائے تھے، ان کے اپنے علاقے کی کسی بستی کا، کہ وہاں پر وہ پہلے زمانے میں وہ پائلی یا وہ پیالے ہوتے تھے ناپ کے، اس سے ناپ تول کر دیتے تھے۔ تو بولے وہ بستی کے لوگ وہ پیالے رکھتے تھے بڑے بڑے، اور اس میں نیچے سے ایسا پیندا ٹائپ رہتا تھا، جیسا وہ ہماری اس میں سیلاپچیوں وغیرہ میں رہتا نا نیچے کٹوری کے ایسا، کٹوری جیسا۔ تو کیا کرتے تھے، وہ پیالے سے ناپ کر لیتے تھے تو سیدھے پیالے سے لیتے تھے، اور جو چیز واپس دینا ہے، پہلے جیسا پیسہ وغیرہ اتنا نہیں تھا، اناج کے گیہوں کے بدلے کوئی کچھ لے لیتا تھا، کوئی کپڑے کے بدلے میں اناج لے لیتا تھا، کوئی اناج کے بدلے میں جوتا لے لیتا تھا، ایسا چلتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کوئی جوار کے بدلے میں گیہوں لیتا تھا، کوئی گیہوں کے بدلے میں جوار لے لیتا تھا۔ تو وہ پیالے سے لیتے، بھائی 10 پیالے تو گیہوں دے دے، 10 پیالے جوار لے ہم کو دے دے۔ تو گیہوں لیتے وقت یا جوار لیتے وقت پیالہ سیدھا رکھتا تھا، اور دیتے وقت آنجا پیالے میں بھر کے بولتا تھا، یہ 1، یہ 2، یہ 3۔ وہ سامنے والا بولتا تھا، ارے رے یہ تو نے پیالہ الٹا کر دیا۔ نہیں الٹے سیدھے کا نہیں ہے، اپنا طے ہوا تھا نا، 10 پیالے میں نے لیا، 10 پیالے تیرے کو دے رہا واپس، بس جتنا دے رہا لے لے۔ تو استاد بتاتے تھے کہ ایسا اس بستی میں برسوں چلتا رہا، بالآخر اس پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ بستی اللہ نے پیالے کی طرح اوندھی کر دیا، الٹا ہی دیا پوری بستی کو۔ یہ اتنی خطرناک اللہ کی نگاہ میں خطا ہے یہ انسانوں کی، ڈنڈی مارنا، لوگوں کے ناپ تول میں کمی کرنا۔ سودی کاروبار سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے۔
آج تو مسلمان دھڑلے سے سودی لین دین کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت۔ دیکھو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا اور سب کو مساوی کر دیا گیا۔ اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر۔ اور یہ حدیث بھی امام احمد کی صحیح حدیث ہے۔ کھانا، کھلانا، اس کا لکھنا، اس کے معاملے میں بیٹھ کے گواہ بننا، ان سب پر لعنت فرمائی ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے۔ قیمت بڑھانے کی نیت سے کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور اس کام سے بچیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو آج کے مارکیٹ کا، بزنس کا بہت بڑا گر ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اناج کو اور دوسری دیگر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں انسانوں کی، ان کو ذخیرہ کر کے رکھو، جب دام بڑھیں گے جب نکالیں گے، جب دام بڑھیں گے جب نکالیں گے۔ یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔ یہ لوگوں کی ضرورت کی چیز کو بلا ضرورت روک کے رکھنا اس واسطے کہ جب دام بڑھ جائیں گے، چیز کی قلت ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو نکالیں گے، تو یہ حرام ہے۔ آج تو گودام بنا لیے لوگوں نے کروڑوں کے ذخیرہ کرنے کے واسطے۔ 10 روپے 20 روپے کلو کی پیاز 100 روپے کلو پہ آ جاتی، 15 روپے 20 روپے کلو لہسن وہ چلے آتا 100 150 پر، 5 روپے 10 روپے کلو کا ٹماٹر چلا 80 90 کے بھاؤ میں۔ یہ سب ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ ہے۔ یہ بڑے بیوپاری حرام خور، انہوں کے بڑے بڑے گودام ہیں کروڑوں اربوں کے بنے ہوئے، اس میں اسٹور کر لیتے ہو، کولڈ اسٹوریج بولتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جیسی دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہے پھر نکالتے، پھر 20 روپے کلو کی چیز 80 سے 100 100 سے 150 تک بھی جاتی۔ یہ حرام ہے اسلام میں۔ لا یحتکر الا خاطئ، رواہ مسلم۔ گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے، جو گناہ گار ہے وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ہر حرام چیز کی خرید و فروخت سے بازاروں کو پاک رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں کو قرآن و سنت میں صریحاً حرام قرار دیا گیا ہے ان چیزوں کی خرید فروخت بھی حرام ہے۔ خریداری کے ارادے کے بغیر کسی چیز کی قیمت بڑھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ناٹک بھی بہت کھیل رہے آج کل لوگ، وہ سب ان کے ایجنٹ رہتے جو بولی لگاتے، ان کو لینا نہیں رہتا، ایجنٹ رہتے ہو، خالی چیز کے دام بڑھانے کے واسطے، چیز کے دام بڑھانے کے واسطے۔ وہاں جو 2-3 رہتے ہیں نا دام بڑھا کے بولنے والے، وہ لینے والے نہیں رہتے، خریدار نہیں رہتے ہو، وہ اس کے ایجنٹ رہتے ہو مالک کے۔ تم بڑھاؤ، بڑھاتے جاؤ جہاں تک لگتی بولی، آخر میں اپن دے دیں گے۔ کیونکہ بے نجش ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، بخاری مسلم۔ غصب شدہ اور چوری کردہ اشیاء کی خرید فروخت بھی حرام ہے۔ سستی مل رہی قیمتی چیز لے لی ہے وہ چوری کی، مر لالچ میں آ گئے۔ ایسے کئی لوگوں نے پھر اپنی عزت بھی گنوائی اور پھر کورٹوں اور کچہریوں کے دھکے بھی کھاتے پھرے۔ سستی لے، ارے 10,000 کی چیز یہ 2,000 میں دے رہا، لا 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 لا، اور وہ ہے چوری کا مال۔ یہ پوچھتا بھی نہیں کہ بھائی یہ 10,000 کی کم سے کم چیز ہے، قیمت ہے مارکیٹ میں اس کی، تو 2,000 میں کیسا بیچ رہا؟ نہیں، یہ تو بولتا ارے کیا چانس ملا، کیا موقع ملا، بولے یہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا کپڑے کا ایک قیمتی تھان لے کے آئی اور آ کر بولے کہ یہ میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے کام کا نہیں ہے، یہ آپ لے لو، اس کی جو بھی قیمت ہے وہ تھوڑی بہت میرے کو دے دو۔ امام صاحب نے کہا کہ بھئی تیرا مال ہے، تو بول کیا قیمت لگاتی ہے۔ بڑے نے بولی کچھ درہم کچھ دینار بولی۔ امام صاحب بولے ارے یہ تو بہت قیمتی کپڑا ہے، تو بہت کم قیمت لگا رہی ہے۔ آج ایسا بولنے والے بیوقوف ہے۔
امام صاحب اس بڑھیا کو کہہ رہے ہیں یہ بہت قیمت کا ہے اماں، تم بہت کم قیمت لگا رہی ہو۔ کہا بیٹا مجھ کو سمجھتا نہیں ہے، تیرے جو سمجھ میں آتا ہے تجھے معلوم ہے تو وہ دے دے۔ امام صاحب نے اس تھان کے اس وقت کے مارکیٹ میں بازار میں جو قیمت تھی وہ پوری قیمت بڑھیا کو دی۔ آج ایسا کرنے والا تو پاگل ہے۔ ابے موقع کا فائدہ اٹھانا، دنیا آج دیکھتی نہیں ہے، دوسرے اپنے کو بھی لوٹتے، اپن دوسرے کو لوٹنے کا موقع چھوڑنا نہیں۔ مگر دین کہتا ہے یہ تمہاری تباہی ہے، یہ تمہاری جہالت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، چاہے کوئی بھی مال ہو۔ اسی بنیاد پر بعض اہل علم جو ایک بول رہے ہیں نا نکاح کا کھانا درست نہیں ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے، کیونکہ لڑکی والوں پر بلا وجہ کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ جو لڑکے والے ہیں وہ الگ ڈیمانڈ رکھتے کہ ہمارے 200 آدمی آئیں گے، ان میں سے 50 پرہیزی ہوں گے، تم کو ان کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ادھر گاؤں کے پورے نزدیک دور کے رشتہ دار جو مرتے وقت پانی بھی ڈالنے نہیں آتے، وہ بھی امید لگا کے آس لگا کے دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے کہ اب آئیں گے الائچی، اب آئیں گے الائچی، اب آئیں گے الائچی، پورا گھر جائیں گا کھائیں گے۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے، اگر دوپہر کا کھانا ہے تو چائے وائے پی کے بولتے رہے بس بھائی دعوت ہے صبح کھا رہے ہیں، حرام طریقے سے کھانا ہے یہ۔ ہاں دعوت ہے تو پھر اس کا حق رہتا، اس کے اصول رہتے نا بھئی۔ ایک تو پہلے اس کو بچی کو رخصت کرنا ہے، اوپر سے دولہے والے، اوپر سے گاؤں والے، اوپر سے پورے رشتہ دار خاندان کے، ایک ایک آدمی کو بلائے تو سب منہ پھلا کے بیٹھ جاتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اگلے والے کی پہلے ہی وہاں پر اس کا غم کا ماحول ہے، وہ اپنی پالی پوسی جان کو حوالے کرنے جا رہا اجنبی لوگوں کے، وہ اپنے اس میں نہیں ہے۔ اس کو بول رہے یہ پکا وہ کھلا، یہ ہمارے آدمی آئیں گے، ان کا پرہیزی بنا، وہ رشتہ دار آ رہے وہ الگ۔ بیٹی داماد بولتے ہم کو 8 دن پہلے بلا کے رکھو۔ 8 دن پہلے کیوں بھائی؟ شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی، تو روز روز نہیں ہوتی تو آج ان کا کفن دفن کر دیتے کیا؟ یہ سب ہم نے پالے ہوئے شیطان ہیں، آج ہماری گردن مروڑ رہے، ہم پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ مہنگائی زمانے کو بڑھ گئی، آدمی کو روز کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے آج گھر کا۔ یہ ایسے معاملات کہاں تک پورے کرے گا کوئی آدمی؟ روز مزدوری کرنے والا، معمولی چھوٹے موٹے کاروبار کے ذریعے اپنا گھر چلانے والا انسان، وہ اتنے لوگوں کا بوجھ کیسے سنبھالے بھائی؟ یہ زبردستی اس پہ ظلم ہے نا یہ، اور ظلم کس پر بھی ہو کیسا بھی ہو حرام ہو جاتا ہو۔ یہ دیکھو یہ آیت بہت اہم ہے، یہ آیت۔ اے ایمان والو، کبھی کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ آپس کی رضامندی سے سودا ہو رہا، لین دین ہو رہا، وہ اور بات ہے۔ بازاروں میں بھی عورتوں سے نگاہیں ملانے، ان سے ملنے اور آتے جاتے وقت انہیں جان بوجھ کر دھکا دینے سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ یہ تو آج نئی نسل کا کمال ہے۔ اور عورتیں جن کو گھروں میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا، مسلمان عورتیں بھی مارکیٹوں میں دکانوں میں برقعوں کے ساتھ خوشبو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بولو تو برا لگتا ہے، مردوں میں غیرت باقی نہیں رہی۔ باہر کی جتنی ذمہ داری تھی مردوں کے حوالے کی گئی تھی، مرد خرید کر لاتا تھا۔ آج سب پوری خریدار عورتیں ہیں، مرد کے کپڑے بھی وہی خرید کے لا رہی، شاپنگ کو وہی جا رہی ہے، شادی کا سب پورا سامان وہی خرید کے لا رہی۔ رمضان کے اندر روزہ چھوڑ کر یا روزہ رکھ کر مارکیٹوں میں بھری ہوئی ہیں عورتیں، دکانوں میں آدمی کو جانے کو جگہ نہیں ہے، عورتیں بھری ہوئی پوری مارکیٹ میں۔ اور دین کہتا ہے کہ اے مسلمان عورتوں گھروں میں ٹک کر رہو، اور یہ باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، کمانا، سامان باہر سے لانا لے جانا، یہ سب مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں کہیں عورتوں کی دکان ہے، وہاں عورتیں ہی ہیں، ان کی اپنی کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی عورت اگر ایسا کاروبار بھی کرتی ہے اور عورتیں اس کے پاس جاتی بھی ہیں، سامان خریدتی ہیں، کپڑا لتا ہے خریدتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن خام خواہ جو ہے
جبکہ ضرورت نہیں ہے، عورتیں بھی کمائی پر لگ گئی ہوئی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی بتایا آپ نے کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں مردوں کی تجارت میں ساتھ دیں گی۔ آج ہو رہا ہے یہی۔ اب ہو رہا ہے کہ کیا کریں گے، مہنگائی ہے، ایک آدمی کی کمائی بسر نہیں آتی، سب کو کمانے پہ لگا دو۔ تو یہ سب اسی سے یہ سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ریپ، یہ غیروں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا بھاگنا، یہ سب انگریزی تعلیم کا نتیجہ اور یہ دنیا پرستی کا نتیجہ۔ تو بازاروں میں بھی عورتوں سے نگاہ ملانے، ان سے ملنے اور آتے جاتے انہیں جان بوجھ کر دھکا دینے سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ بازاروں میں بھی اسلامی شاعر کی پاسداری ضروری ہے۔ کہیں خرید و فروخت کی ضرورت کسی کو نماز روزے سے غفلت میں نہ رکھے۔ یہ یاد رکھو، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو شخص حلال کما رہا لیکن حلال کمانے میں وہ کیا کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اس کی کمائی بھی حرام ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خرید و فروخت کہیں نماز سے پیچھے رہنے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ کا فرمان ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں رکھتی۔ ایک تو نماز چھوڑ کے کماتے، پھر اس کی وجہ سے نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے۔ رمضان جیسا عبادت کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا اور کمانے کا اور آرام کا مہینہ بن گیا ہوا ہے۔ روزے نماز چھوڑ کے کمائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کھانے پکانے والے، اور روزہ نماز چھوڑ کے کپڑا لتا بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی عورتیں ان کی خریدار ہیں۔ نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تلاوت قرآن، حالانکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، مگر کھانے پینے کا مہینہ ہوگا، اور اوپر سے فخر کرتے اور احمق لوگ ممبروں سے بول بھی دیتے یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، دیکھو عام دنوں میں جس کو کھانے نہیں ملتا اس کو بھی دنوں میں کھانے مل جاتا ہے۔ کھائے ہی رہے، بس کھاؤ کھاؤ، کھاتے کھاتے ہی مر رہے ہیں۔ عبادت کا مہینہ تھا وہ، روزہ تربیت کرنے آتا ہے کہ مومن بھوکا رہنے کی عادت ڈالے مگر حرام کے پاس نہ جائے، اللہ کو یاد رکھے، پیٹ بھرا ہوا جب تو یاد رکھنا ہی ہے، بھوکا ہو تب اور زیادہ یاد رکھنا ہے اللہ کو۔ رمضان بہت عظیم مہینہ ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک مومن کو اندر سے دھو کے صاف کرتا ہو، دنیا پرستی کا میل نکالتا، شکم پرستی نفس پرستی کی زنگ دور کرتا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، قبر کی منزل کی یاد بٹھاتا اندر آدمی کے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب نماز نہیں، کچھ نہیں، جمعہ نہیں پڑھ رہے، جمعہ کا بازار ہے، بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد مسلمان کے لیے دنیا کا ہر کام حرام ہو جاتا ہے سوائے ان کاموں کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہوئے، بس بیٹھے ہوئے دکانوں پہ، ہلتے نہیں۔ یا پھر کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی مسجد میں جلدی نماز ہو رہی، ارے وہاں 1:30 بجے ہو جاتی، تو دیکھیے 1:25 ہو رہا، ارے میں ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی 5 منٹ پہلے بھاگتا، الٹا سیدھا وضو بنایا، 2 رکعت پڑھا، سلام پھیرا کہ بھاگ۔ کیا اللہ تعالیٰ برکت دے گا، کیا اللہ مدد کرے گا؟ اور کیوں کافر ہم کو ستائیں گے نہیں، اور کیوں ہم پر چڑھیں گے نہیں؟ بھائی ہم مسلمان ہو کر اس طرح اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یوں ہم کافروں کے ساتھ دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم کرے بس۔ سب سے بہترین اور افضل وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کا حصول نہ آخرت سے غافل رکھتا ہے اور نہ آخرت کا حصول انہیں دنیا سے دور رکھتا ہے، بلکہ وہ معتدل مزاج ہیں۔ یعنی مومن وہ بھی نہیں ہے جو دنیا کو پورا چھوڑ کے بس مسجد میں بیٹھ گیا اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ بولتے ہوئے، وہ بھی غلط ہے۔ اور وہ بھی غلط ہے جو دنیا کمانے میں ایسا لگا کہ اذان کی آواز کان تک پہنچ رہی مگر نماز کی توفیق نہیں، مال کما رہا مگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی کمائی اور ایسی زندگی مومن کے حق میں لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اس لعنت سے ہر مسلمان اور مومن کو محفوظ رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اور اپنے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی اور اپنے ہر کام کو اسی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔